ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں، یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جائے درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی کی یادیں سے اگر میں چلوں تو دعوت اسلامی سے پہلے کا جو ماحول تھا اس کے تعلق سے اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے گا، اس کی آپ کی یادداشت میں کوئی چیز آتی ہے؟ وہ ذہن تو مذہبی تھا، گھرانہ بھی ہمارا ظاہر ہے کہ جب سے آنکھ کھولی تھی امی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا میں نے۔ میرا بڑا بھائی اور والدہ یہ مل کر کچھ چادر بچھاتے اور کچھ بادام، ٹھوس بادام جو ہوتے چھلکے والے، یہ پڑھتے تھے، وہ جس میں کیا پڑھتے تھے یہ پتہ نہیں، ختم پڑھتے تھے، یوں ہوتے تھے، یوں نماز دیکھی۔ بڑے بھائی نمازی تھے، پھر میں تھوڑا سنبھلا تو ان کے ساتھ نماز کے لیے جاتا تھا میں بادامی مسجد میں۔ یوں مطلب شروع سے یہ مسجد کا رخ ہوا ہے الحمدللہ۔ اب یہ خوش قسمتی کہ مسجد میں درود و سلام ہوتا تھا، پتہ تو کچھ بھی نہیں تھا، درود و سلام ہوتا تھا۔ 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، محرم کے 10، رجب شریف کے 6، چھٹی شریف کے 6، وہاں واعظ ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ختم ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی۔ تو یوں شروع سے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کانوں میں رس گھولتی رہیں، گھولتی رہیں، گھولتی رہیں۔ بس اس طرح ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ علاقے میں، محلے میں یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہونی چاہیے، اور ایسا ہی گھر منتخب کرنا چاہیے، بہت بڑا بنگلہ عالی شان ہو، اور وہاں مسجد اس طرح کی نہیں ہے، اللہ نہ کرے مطلب کوئی ایسے مسائل ہیں، تو اس کے بجائے جھونپڑی اچھی ہے کہ جو عاشقان رسول کی مسجد کے ساتھ قریب بنی ہو، کہ ہمارے بچے بھی وہاں جا کر اللہ اور رسول کی محبت کے جام پئیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ذہن ہم سب کا بن جائے۔ تو کیا اس میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا اسلام بھائی سن رہا ہے کہ جو ایسا گھر نہیں پاتا، تو کیا وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے گھر کے ساتھ مسجد بن جائے؟ مسجد بن جائے، یا اپنی مرضی کے مطابق ہم مطلب ختم، درود، سلام، نعت شریف وغیرہ کا سلسلہ کر سکیں۔ جو میں شروع میں بچپن سے وہ ہماری مسجد تھی نا، وہ بڑی رونق والی مسجد تھی۔ 12ویں شریف کے 12 واعظ تو ہوتے تھے وہاں، لیکن وہ 12ویں شریف کا دن جو تھا نا، اس پہ منہ مبارک کی زیارت ہوتی تھی، اور کچھ تو پتہ نہیں تھا لیکن وہاں ہوتی تھی، اور اس میں پہنچ جاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے سائے میں۔ یہ بڑی رونق ہوتی تھی، نعتیں، بچے بڑے لائن میں لگ کے نعتیں پڑھتے تھے، اور بڑا روح پرور منظر ہوتا تھا۔ تو یہ بس وہی جو چیز تھی جو اس نے مطلب ذہن بنایا، دل پر بڑا اثر کیا، اور اب تک وہ اثر الحمدللہ باقی ہے، وہ قبر میں ساتھ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ ہونا چاہیے۔ بات چل رہی ہے بادامی مسجد کی، اور بادامی مسجد کا ذکر امیر سنت نے جیسا بھی کیا، تو ہمارے پاس بادامی مسجد کے مناظر بھی ہیں کہ یہ بات بڑی ہی خوبصورت اور حکمت بھری ہے کہ اگر مسجد اس طرح کی ہو تو الحمدللہ ذہن بنتا چلا جاتا ہے، اور
اللہ کرے کہ یہ بات آج ایک بار پھر کہی گئی ہے. اس سے پہلے بھی امیر سنت نے چند مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر وہاں ہو جہاں عاشقان رسول کی مسجد ہو، تاکہ ہماری تربیت کا اور ہمارے عقائد و نظریات اور اعمال کا تحفظ ہو سکے. جس بادامی مسجد کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس بادامی مسجد کے آئیے ابھی کے ہم کچھ مناظر دیکھتے ہیں. یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، خوب کریں اظہار نعمت، خوب کریں اظہار نعمت، یوم دعوت اسلامی ہے. ماشاءاللہ. یہیں سے میں نے اٹھان لی تھی، اسی مسجد سے، یوں سمجھ لیں. اور یہ مسجد اب وہ نقشہ نہیں ہے اس کا. تو ڈیفینیٹلی ہاں ظاہر ہے وہ تو کافی اس میں آپ جب کی بات کہہ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 60 سال پرانی، جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ 60-65 سال پرانی تو بات عمر میں ہوگی نا. سنبھالا ہوگا. یہی اس کے ساتھ ہی آپ کا مکان تھا. اس کے بس وہ ہمارے گھر سے نظر آتی تھی. میں نے سمجھو کہ 20-30 قدم 40 قدم کہہ لیجئے. ابھی وہ مکان کیسے نظر آتا ہے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا ماشاءاللہ. یہ بھی اب اوریجنل نہیں رہا، اس پہ بھی کچھ کام ہوا ہے. وہ بھی جو آپ جب کا تذکرہ کریں وہ 60 سال پرانی جو بلڈنگ ہوگی، تو یہ آج تو عمارت اور اس وقت کی عمارت میں ڈیفینیٹلی فرق تو ہو. مگر عمارت وہی ہے، یہ نئی بنیادوں پر کھڑی نہیں ہوئی. بس یہ کہ کچھ شاید پلستر وغیرہ اس پہ نظر آ رہے ہیں. یہ اس وقت نہیں تھے شاید، یا پتہ نہیں رنگ اکھڑ گیا اس لیے ایسا لگ رہا ہے. لکڑی کی سیڑھی تھی. ہاں لکڑی کی سیڑھی تھی، آئے دن ٹوٹ جاتی تھی. یہ ڈبل سوئچ والا حساب کتاب آپ نے وہیں سے شروع کیا؟ وہیں سے جی ہاں. اندھیرا ہماری سیڑھی پر خوب اندھیرا رات کو خاص کر. اب وہ بتی جلائیں اوپر چڑھ جائیں ساری رات جلتی رہے. یہ ذہن نہیں تھا. ذہن یوں تھا کہ یہ تو بجلی مفت کی صرف ہو رہی ہے، بل بھرنا پڑتا ہے. یوں پھر میں نے اوپر بھی کسی نے آئیڈیا دی، الیکٹریشین، میں نے مشورہ کیا ہوگا یار یہ یوں ہے. اس نے آئیڈیا دی کہ میں کر دیتا ہوں ترکیب. الیکٹریشین تھا پہلے، محبت تھا، اس وقت کا محبت کرنے والا تھا. اس نے یہ آئیڈیا دی اور اس نے یہ بنا دیا میرے کو. اس طرح ادھر سے میں جاتا بتی جلا کر گھر پہ، دوسری منزل پر مکان تھا ہمارا، تو اس پہ جا کے سوئچ اس نے لگا دیا تھا، بند کر دیتا. وہاں سے کھولتا تو یہاں کر بند کر دیتا. اس طرح اور سہولت ہو گئی تھی. وہ سلسلہ اب تک ہمارے گھروں میں بھی آ گیا ہے. ہمارے یا آپ کے؟ میرے یہاں تو خیر عوام سیڑھی پر نہیں بھی یار. اب تو مزید الٹی ترقی ہوئی ہے کہ پہلے ایک سوئچ میں ایک بلب آن ہوتا تھا، اب تو ایک بار سوئچ میں کئی بلب آن ہو جاتے ہیں. ضرورت ایک بلب کی ہوتی ہے، کئی بلب غیر ضروری جل رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. یہ سب کو تجربہ ہوگا. اچھا پھر یہ ٹیوب لائٹ اچھی خاصی روشنی دیتی ہے، تو اس کو پلاسٹک کا کور کرنا شروع کیا ان لوگوں نے. اب پلاسٹک کور کر کے اندر میں 3-3 4 راڈ ہوتے ہیں، اور یہ پلاسٹک کور جو ایک ٹیوب لائٹ روشنی دے سکتی تھی، اب وہ 3 یا 4 راڈ کے ذریعے وہ روشنی حاصل کی جاتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں، سب سمجھ رہے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہو رہا ہے. بلب کو بھی چھت کے اندر گھسا دیا. بلبوں کو حالانکہ یہ باہر ہے نا تو روشنی اچھی دے رہے ہیں، تو اب وہ فیشن یہ آیا کہ یہ اندر چلے گئے بلب. اگر آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو تو یہ نئی جو بنتی ہے نا چھتیں، اور اس میں نئی ترکیب، اب یہ کیا اب بلب روشنی نیچے کم پھینکے گا. یہ مطلب بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے. ایک دو کالز پہ لے لیتے ہیں. آپ نے دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں میں کس طرح کام کیا، اور کیا وہی طریقہ ابھی تک چل رہا ہے؟ ابتدائی دور کے مقابلے میں موجودہ دور میں آپ دعوت اسلامی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذرا شروعات میں تو کہتے ہیں نا گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. کوئی بھی نیا کاروبار ہو
اور پھر جب نیا کاروبار ہوتا ہے تو اس کی پیچیدگیاں باریکیاں بھی سمجھنی پڑتی کہ کرنا کیا ہے. یوں مطلب شروع میں خاص سوچکا پڑتا نہیں تھا کہ کریں کیسے کیا کریں، لیکن یہ کہ ہم نے اس طرح کیا کہ مکاشفت القلوب منتخب ہوئی آپس میں مشورے سے. امام غزالی کی یہ مسجدوں میں پڑھاتے ہیں یہ کتاب ہم. پھر ہم یہ کہ اب کوئی طریقہ کار کس طرح درس دے کون دے، ہم نے کتابیں ہیں کہ بھئی تم دے دینا تم دے دینا، درس کے لیے ہم نے بانٹی. اب وہ لے کے بیٹھ گئے، سارے گئی. کس طبقے کو دی وہ میں بولتا نہیں، یہ مطلب گئی. کام کوئی خاص ہو نہیں رہا تھا، اور کسی نہ کسی علاقے کا کوئی سا ترکیب بناتے ہم کہ میں آپ کی مسجد میں آؤں گا، مجھے بیان کروں میں. تو اس طرح اسلامی بھائی، اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح ہوتی نہیں، تو دوست جو بھی تھے اس وقت کے وہ بھی کہیں مسجد کی ترکیب بنا دیتے کہ ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، تو ہم لوگ جاتے تھے. تو کہیں کہ ایسا ہوتا کہ بہت دور ہوتی تھی، کتے بھونک رہے ہوتے، اندھیرے ہوتے، جھاڑیاں ہوتی کانٹے دار، تو مسجد جائیں تو بالکل خالی. لیٹ پہنچتے تھے، عشاء بھی چلی گئی، یعنی عشاء کی جماعت مطلب ہو چکی ہوتی. اب وہ پھر مائک نکلتا تو اعلان ہوتا کہ جن کا اعلان ہوا تھا وہ آئے ہوئے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ. تو کچھ لڑکے بالے بچے بوڑھے کچھ تھوڑے بہت جمع ہو جاتے، ان میں کچھ بیان کرتا میں. تو یوں بھی ہوتا، کہیں پہلے سے بھی لوگ جمع ہو جاتے. تو یوں آہستہ 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 یعنی لوگوں کو میرا بیان جو تھا نا، اس میں کہ وہ نوینتا بولتے ہیں ہم گجراتی میں، ایک کوئی نیا انداز معلوم ہوتا تھا. اور لوگ یعنی کہ جلدی جلدی اس انداز کو پسند کرنے لگے. مثلاً یہ کہ آپ رکیے گا، میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کوئی مطلب 25-30 کلومیٹر سفر کر کے بس میں بیٹھ کر بیگن میں مرغا بن کے آیا ہو اور وہ اعلان کرے کہ وضو کا طریقہ بتاؤں گا، آپ کو میں ناخن کاٹنے کا طریقہ بتاؤں گا، اس کی سنت بتاؤں گا، جنازہ اٹھانے کا طریقہ بتاؤں گا، اس طرح کا اعلان کرتا. اور لوگ حیرت سے بیٹھتے، اچھا یہ تو یوں مطلب الحمدللہ بیان کرتا، اور لوگ جم کے بیٹھتے تھے کہ یہ ان کو مطلب. اور لوگ بولتے تھے یار یہ بنیادی باتیں، یہ بنیادی باتیں اپنے کو یہ بتاتے ہیں، بنیادی باتیں اس کی ضرورت ہے، آج یہ سکھانے کی ضرورت ہے. وہ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کے مطلب انداز کو سب اپریشیٹ کیا. اور یہ الحمدللہ آہستہ 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 ہم مطلب یعنی کہ بڑھتے گئے، اور ایک دم سے ایک ترکیب بن گئی. گلزار حبیب مسجد میں بھی مطلب یعنی کہ ترکیب بن گئی، وہ ہفتہ وار اجتماع کی. اور وہاں ہم نے جب اعلان کیا، پھر کوئی مسئلہ میرا ہو گیا آپریشن کا، تو 1 مہینہ اور لیٹ ہوا. یعنی کہ بالکل فرسٹ اجتماع ہسٹری کا دعوت اسلامی کی وہ کینسل ہوا. اب اس کا دھچکا کتنا بڑا لگ سکتا ہے. اتنی محنت کر کے ہم شہر کی خاک چھان چھان کر لوگوں کو تیار کیا تھا آنے کے لیے، پھر ہم کو مسجدوں میں اعلان کروانے پڑے. میں نے یہ کہ میں نے کہا فلاں تاریخ کو ہوگا، 1 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دی کہ اس جمعرات کو ہوگا. تو پھر اسلامی بھائی بھی کچھ کھڑے کیے وہاں، پھر گلزار حبیب پر کہ لوگ پھر بھی آئیں گے. ظاہر اب سوشل میڈیا کا تو دور تھا نہیں وہ کہ فوراً بات پھیل جائے، تو کچھ لوگ آئے بھی، لیکن یہ کہ انہوں نے سمجھا بجھا کر کہ فلاں تاریخ کو. اس طرح مطلب یہ کہ پھر اجتماع ہوا. اور الحمدللہ پہلا اجتماع جب ہوا نا، اس میں بہت پہلا اجتماع جوش، نیا نیا جوش تھا. تو پبلک تو ظاہر اتنی نہیں تھی پہلے اجتماع میں، لیکن یہ کہ جوش بہت تھا. اور دعا میں بھی بڑا رونا دھونا مچ گیا، اور کچھ اسلامی بھائیوں نے داڑھی سجا لی، اور مطلب یہ کہ وہ ایک شور مچ گیا کہ بھئی وہ ایک اس طرح کی جماعت بنی ہے اور اس طرح کی تنظیم اٹھی ہے. اور یوں مطلب یہ الحمدللہ یہ چل پڑا. کوئی ہے اس میں جس نے پہلا اجتماع گلزار حبیب کا تو کھڑے ہو کر زیارت کروں میں یار؟ تو یہ تو میری مطلب تاریخی شخصیات ہے نا. اللہ یہ پہلا اجتماع جو گلزار حبیب مسجد میں ہوا،
جیسے بھی یہ آپ کے ماشاء پرانے ساتھی نظر ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس ایک پہلے اجتماع والے میرے یار دوست یار، آپ کے ایک بہت ہی پرانے دوست کے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، دکھائیے ذرا۔ محمد ابراہیم بچو بھائی، میں حضرت صاحب کا بچپن کا دوست ہوں، نہ کبھی یہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا۔ میں ان کو بولتا چلو کنکری گراؤنڈ میں جا کے کھیلتے ہیں، تو یہ کہتے تھے میری اماں نے منع کیا ہے۔ میں بولتا یار اماں کہاں پر چلتا ہے، بول دیں گے، پیچھے گلی میں کھیلتے تھے۔ وہ بولتے تھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور بہت ہی صابرین انسان میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ اکثر میرے دکان پہ بھی آتے تھے کاغذی بازار میں، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ اجتماع میں آیا کر، نماز پڑھا کر۔ ہمیشہ بادامی مسجد کے اندر نماز، نعت خوانی اور ہر محفل میں حاضر رہتے تھے۔ 27 سال سعودیہ میں رہا تو یہ فاروق بھائی نے بتایا ان کو کہ آپ کا دوست بچوں بھائی یاد کر رہا ہے، تو انہوں نے مجھے خاص طور پر بلایا اور بڑے پیار سے میری ملاقات کی، سب کا حال احوال پوچھا۔ ملاقات سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے فلمیں، ڈرامے، گانے، بازے سب چھوڑ دی۔ ان کی نگاہوں کا کرم ہے کہ میں ابھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ میری یعنی کہ زندگی کے سب سے پرانے دوست، اس سے کوئی اور دوست یاد میں آ نہیں رہا، کیونکہ میں 6 مہینے کی عمر سے، جو عمارت آپ نے دیکھی نا، اس میں 6 ماہ کی عمر سے ہم رہنے آ گئے تھے۔ ہمارا یوں خاندان تو ہند کتیانہ گجرات صوبہ، تو وہاں سے پارٹیشن ہوا تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ جس طرح بھی بیچارے پہنچے خاندان والے، بچے کھچے جو بھی ہوں گے، وہ پہنچے اپنے ادھر حیدرآباد میں اترے یہ لوگ، حیدرآباد سے یہ کراچی کچھ دن، کچھ ماہ رہے ہوں گے یا کچھ سال رہے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے۔ پھر حیدرآباد سے کراچی آئے، کراچی میں کہیں رکے، یہ مصطفیٰ مسجد ہے کاغذی بازار میں، غالباً مصطفیٰ مسجد، سنا تھا کہ اس کے قریب کوئی مکان تھا، دیکھنا مجھے یاد نہیں ہے وہ مکان، اس میں یہ رکے ہمارے خاندان والے، میری والدین وغیرہ۔ پھر میرے والدین اور یہ لوگ آ گئے گو گلی میں، 6 ماہ کی عمر تھی اس وقت میری، تو یہ میں کراچی میں ہی پیدا ہوا۔ تو یہ بچوں بھائی جو تھے یہ بالکل یعنی گراؤنڈ فلور پہ، اور ہم دوسری منزل پر اس عمارت میں۔ تو جب سے ہوش سنبھالا میں ان کو دیکھتا تھا، ہم آپس میں کھیلتے تھے، کرتے تھے، لیکن ہم اتنے پرانے، اس سے زیادہ پرانا کوئی میری یادداشت میں نہیں ہے۔ مگر انہوں نے جو بات کی، چلو آپ کا یہ سب سے پرانے دوست، ٹھیک ہے، سب سے پرانے دوست، انہوں نے کیا بات کی کہ میں جب کہتا کہ پاڈا ونود ہے چلتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں میری امی نے مجھے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا میری امی تھوڑی دیکھتی ہے، آپ نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو کیا یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اس بات سے ہم اپنی موجودہ جو اس وقت نسل ہے، بچے ہیں، گھروں میں بچے ہیں، کیا ان کو ہم یہ نہیں سمجھا سکتے؟ جھوٹ بولنا، گالی نکالنے، ان چیزوں میں ڈرتا تھا میں، اللہ مارے، ہاں اللہ مارے۔ ایک بار میری بڑی بہن نے مجھے کسی بات پر کہہ دیا ہوگا تو کہ اللہ مار دو، میں اس کے پیچھے لگ گیا، نہ نہیں مارے، نہ چو نہیں مارے۔ پھر جب اس نے بولا نہ نہیں مارے، تب مجھے سکون آیا تھا۔ ایک حکایت یاد ہے مجھے، تو یہ ایک تھا ذہن کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گناہ ہے۔ تو یہ ککری گراؤنڈ جو تھا نا، ہماری اس عمارت کے برابر میں ایک گلی ہے جس کو ہم وہ مچھی گلی بولتے تھے، اس کے سامنے بکالا گلی، رائٹ ہینڈ پر مچھی گلی اور لیفٹ ہینڈ پر ہمارے بکالا گلی، اور سامنے مسجد سیدھی۔ یہ عمارت بالکونی کے سامنے نہیں، سیدھے ہاتھ پر سیدھی۔ تو یہ جو مچھی گلی تھی، یہ پار کرتے ہی تھوڑی سی گلی تھی، روڈ آتا تھا، مین روڈ، پھر ککری گراؤنڈ آتا تھا۔ تو میری ماں کی شفقت تھی کہ روڈ پار نہیں کرنا، کہ بچہ ادھر اندھادھند بھاگے گا تو خطرہ ایکسیڈنٹ کا، تو انہیں ککری گراؤنڈ نہیں جانا، ادھر ہی کھیلو بس۔ تو میں کیسے آؤں ککری گراؤنڈ یار، میری ماں نے منع کیا ہے، جھوٹ کیسے بولوں گا۔ اس کا یہ حکایت سنا رہے تھے اس کی۔ تو واقعی جھوٹ تو جھوٹ ہے، بچپن سے ہی اللہ نے کرم کیا کہ یوں سمجھ پڑتی تھی کہ جھوٹ نہ بولا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک بس وہ اتنی میری سچ بولنے کی عادت تھی اللہ کی رحمت سے کہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک میرا کسی دور میں ایک بہت سخت مطلب مخالف تھا ایک،
بہت زیادہ مطلب اس نے میری مخالفت کی. ایک بار اس نے بولا کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں تیری یہ بات تو پیچھے سے بولتا ہوں کہ الیاس قادری کے گلے پر چھری رکھ دو, یہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ بھی ایک حکایت ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے تو کوئی گواہ نہیں ہوگا اس کا, لیکن پرانے دوستوں میں شاید مل جائے. ایک دور میں الحمدللہ مطلب میرا ذہن اس طرح جھوٹ کے تعلق سے متنفر تھا. الحمدللہ اللہ کرے کہ اسی پر میرا خاتمہ ہو. اور جھوٹ ہے بھی تو بری چیز نا, جھوٹ تو گناہ ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے. اور آج کل معاشرے میں جھوٹ اتنا ہے کہ بس اس کی انتہا نہیں. بات بات پہ ہمارے یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمارے اس معاشرے کی اصلاح فرمائے, سچے نبی کا صدقہ نصیب کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت اسلامی کا جو 1981 سے جو دینی کام آپ کا شروع ہوا, تو ہفتہ وار اجتماع کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہفتہ وار اجتماع یہ ہم نے, تو کیا ہفتہ وار اجتماع ہی تھا؟ یوں تو پہلے شروع میں تو اجتماع سے پہلے تو ہم جا کر میں بیان کرتا تھا. مختلف علاقوں میں جاتے ہم اور بیان کر کے حاضرین کو بولتا کہ ابھی صلاۃ والسلام کے بعد تھوڑا رک جانا, ہم آپس میں کوئی مشورہ کریں گے کہ اس دعوت اسلامی کو آگے لے کر کیسے. یہ کراچی کی بات کر, کراچی کی بات کروں. ذرا شروع تو ہم یہیں سے اسٹارٹ لیا تھا, تو پھر کچھ لوگ رک جاتے تھے, پھر آپس میں ظاہر ہے کہ اب وہ کس نے کیا مشورہ دینا ہے, اپنے کوئی سوچ کا نہیں پڑتا, تو وہ کوئی یوں کچھ بولتا ہوگا کچھ بولتا. میں ناموں کی لسٹیں بناتا تھا, ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی. ان کو مطلب وہ وعدے لیتا تھا ان سے یا ارادے لیتا تھا, اور پتہ نہیں سال بھر کی یا کتنی اس کی نیتیں کرواتا تھا, کچھ یاد نہیں ہے. لیکن میں ناموں کی لسٹیں چھوٹی سی ڈائری میں لکھتا تھا. یہ نام لکھنا ہے کہ وہ نفسیاتی اثر ہے, یار اب تو نام لکھوا دیا, اب تو چلو یار جانا چاہیے. اب خدا جانے اس وقت کیا ذہن تھا یہ بھی یاد نہیں ہے, لیکن نام لکھتا تھا میں. 11 جمعراتوں کو بھی آپ نیت 11 تو بعد میں شروع ہوئی ہے, شاید شروع کی آپ تو 83 میں. آپ 83 میں تھے دعوت اسلامی میں. اس میں بعض لوگوں نے 11 کی نیت کی, ایک سے میں نے دعوت نہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پہلا اجتماع بھی ہوا نہیں ہے. نہیں ہوا نہیں تھا. اس سے پہلے اجتماع کے لیے بس وہ ہم نے کوئی اشتہار تو چھاپے نہیں تھے, نہ ہینڈ بل نہ اشتہار. اسٹیکر ایک چھپا تھا, وہ بھی شاید اجتماع شروع ہونے کے بعد ہی چھپا ہوگا, کچھ ہاتھ میں پیسہ آیا ہوگا, ویسے لوگ آئے ہوں گے جو خرچہ کرنا ہے. اس وقت میں کڑکا یار بس کا کرایہ دینے کے واندے, اب اس میں اسٹیکر نے اشتہار کہاں چھاپوں گا. تو ہم لوگ یوں کسی سے پیسے لیتے نہیں تھے, نہ کبھی بیان کے پیسے میں نے لیے کہ بھائی میں پیسے دوں گا یا بھائی گاڑی بھیجو تو آؤں گا. میں الحمدللہ مطلب میرے ساتھ یہ تعاون ہوتا تھا لوگوں کا کہ مجھے اجازت دیتے تھے کہ آ جاؤ. نہیں, اس میں بھی پھر کبھی کبھی رونگ نمبر ہوا ہے کہ میں کسی نے ترکیب بنائی کہ آ جانا, اور میں پہنچا. کچھ اس طرح بھائیوں کو ایک جگہ کا یہ یاد ہے, مجھے یادگار واقعہ ہے کہ وہاں میں نے جا کر اعلان کیا. بہت دور دراز علاقہ تھا, شاید 2 بسیں بدلی کر کے ہم گئے تھے. تو اعلان کیا کہ تشریف رکھیے, میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا. ایک بزرگ تھے, مطلب 1.5 عمر کے بوڑھے صاحب تھے. وہ بولے اچھا آپ ہم کو وضو سکھانے آئے ہیں, ہمارے امام صاحب ہم کو سکھاتے ہیں. مجھے بیان نہیں کرنے دیا. دیکھو جنازہ آیا ہوا تھا, جنازے میں کھڑے ہو گئے. پیچھے اس امام کے امام صاحب تھے, وہ تو تھے مسجد عاشقان رسول کی تھی, لیکن میرا تعارف نہیں تھا نا, پتہ نہیں کون آ گیا یہ کیا کرے گا, سمجھے. تو یوں میرے کو بغا دیا. اب میں ان دنوں کیا میں ٹفن باکس گھر سے لیتا تھا کھانے کا, کوئی کھلاتا تو کہ ہم کو کوئی پانی بھی کس نے پلانا تھا نا, مطلب. تو ہم نے کہیں وہ جا کر ٹفن کھولا, میرا خیال ہے کھانا کھایا ادھر ادھر بیٹھ کر, تو پھر یہ کہ یا ویسے ہی اسی وقت دل برداشتہ ہو کر ہم مطلب پوچھ کے, یا بس اسٹاپ بھی تھوڑی سمجھ پڑتی, پرانے میرے لیے سب انجانے علاقے تھے, پوچھ کے ہم لوگ. اور
بس میں بیٹھ کر تو بس بھی کیا صدر تک ملتی تھی. ایسا ہوتا تھا کئی بار کہ صدر تک بس ملتی تھی, باقی لیفٹ رائٹ پیدل مارچ. موسالن میں گھر تھا ہمارا, گو گلی میں تھا شروع میں, پھر موسالن میں آ گئے تو یوں 5-7 کلومیٹر ہم پیدل چلتے واپسی میں. اچھا, کبھی مل بھی جاتی بس, کبھی راستے میں بندر روڈ پہ مل جاتی, ایم اے جناح روڈ پر, تو ہم کسی کو ہاتھ دیتے ہو, بس ملتے ہوئے ملے کسی اسکوٹر سے یا کسی سے, کبھی لفٹ مل جاتی. تو اس طرح مطلب گرتے پڑتے ہم رات کو دیر سے گھر اپنے اپنے گھروں پر پہنچ جاتے تھے. تو وہ بھی دور ایک مزے کا دور تھا. اچھا, وہ دہشت گردی, مار ڈالنا, فائرنگ کرنا, یہ تصور میں نہیں تھا, اور بولنے والا نہیں تھا. بڑا پرامن دور تھا وہ. اب تو حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ کریم ہمیں مطلب پرامن رکھے مسلمانوں کو. تو اس طرح شروع کا دور یہ تھا. وہ کام کرنا کیسا تھا, اب تو کیسا بدل گیا یار کام. اب تو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. دعوت اسلامی اتنی آگے نکل گئی ہے الحمدللہ. شروع میں جیسے کہ بیان تو خیر میں کرتا تھا, تاہم ہماری چونکہ انجمن ہوتی تھی, بعض تھے اکا دکا اسلامی بھائی ان دنوں, تو وہ بھی بیان کرتے تھے. پھر جلدی جلدی ادھر ادھر سے بھی آنے شروع ہو گئے تھے اس طرح کے بعض اسلامی بھائی جو بیان کر لیتے تھے. یوں مطلب ہم لوگ مل جل کر چلاتے تھے, لیکن ہر جمعرات کو میرا بیان تو ہفتہ بھر میں ہے. تب اجتماع تو بیان آپ ہی کا ہوتا تھا, میرا بیان, ذکر اور دعا. جی جی, وہ ادھر ادھر جاتا تھا تو میں ہی بیان کرتا تھا. میرے ہی نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. شروع میں تو یہ ہوتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ کہ وہ قافلے بنے اور ہم زیادہ تعداد میں جاتے تھے. تو کوئی اس مسجد میں چلا جائے, کوئی اس مسجد میں چلا جائے, یہ بھی کیا ہم نے. اور پھر جمع کریں, میں بھی چلا جاؤں کہ میں فلاں جگہ عشاء کے بعد بھی بیان کروں گا اور وہاں دعا بھی ہوگی. اس طرح اٹریکشن دلا کر, ہاتھ اٹھوا کر وہ جمع کرتے تھے ہم. ایک ایک دن میں 2 بیان 3 بیان کیے میں نے الحمدللہ. فجر کے بعد بھی بیان کیے میں نے, ظہر کے بعد, عصر, مغرب, عشاء, مختلف نمازوں میں بیانات کیا. ہمارا کام مسجد میں جا کر بیانات کرنا تھا. چوک اجتماع تو تھوڑا یہ کہ مسجدیں بھری تو پھر ہم باہر آئے, پہلے تو مسجد ہی نہیں بھرتی تھی. جمعہ کے دن 3 بیان ہوتے تھے آپ کے, آپ کے اس قافلے میں عصر, مغرب, عشاء میں. اچھا, وہ پورا قافلہ لے کے آپ چلتے تھے. اعلان ہوتا تھا گلزار حبیب میں اجتماع میں کہ کل کون کون چلے گا. پھر مختلف علاقوں میں جا کر آپ تقسیم کرتے تھے. پھر 3 بیانات آپ کے الگ ہوتے تھے. مین بیان جو ہوتا تھا نا آپ کا عشاء کے بعد رات کو ہوتا تھا. اب میں ہی بیان کروں, میرا بیان سننے آنا. جی جی جی, اپنے اعلان اپنی زبان سے. پھر آتے تھے کچھ نہ کچھ لوگ. یہ عجیب ہے, جمع نہیں اتنا کہ میں بولا کہ میں بیان کروں, دعا مانگوں گا, آمین کہنے کے لیے پہنچ جانا. اب یار بے بسی کا دور تھا, اتنی ظاہر ہے کہ وہ, لیکن یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بعض اوقات ہے کہ وہ بولتے ہیں سادگی وہ کام کر جاتی ہے, ٹپ ٹاپ نہیں کرتی. اور نپیتلے جملے اور فصاحت و بلاغت کا جو دریا بہ رہا اور اس میں کوئی 2 سادہ الفاظ بول دے تو یہ سادہ الفاظ شاید جلدی یاد رہ جائیں گے. ایک بار وہ کسی پنجاب کے شہر میں کسی نے بیان فرمایا, بڑے اچھا وہیں کا کوئی مقامی تھے بزرگ یا مقرر یا جو کہوں, بیان فرمایا, بیان اچھا فرمایا, جوشیلا اور یوں بڑے یعنی کہ عمدہ اردو. اور یعنی کہ تو مجھے وہاں جس کو ہم نے نگران بنایا تھا نا, اس نے میرے کو بولا کہ یار یہ اس بیان میں مجھے ایک لفظ یاد رہا ہے. اب وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا, یعنی سب سر سے گزر گیا, یہ یعنی کچھ بھی یاد نہیں رہا. تو یہ یعنی اس وقت عوامی تجربات جو مجھے نا, یہ شاید بہت کم لوگوں کو ہوں گے کہ عوام کی نفسیات پرکھ کر اس کی نفس پر ہاتھ رکھ کر اس کو دوا دی جائے. عوام چاہتی ہے ان کو نماز سکھایا جائے, ان کو وضو کرنا سکھایا جائے, اور ہم مطلب یعنی کہ وہ زوردار مطلب وہ قوم نعرے لگا رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی.
اور وہیں کے وہیں رہتے، بے نمازی ہو تو بے نمازی. جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ جاؤں گے. تو یہ کہ انداز بدلنے کی ضرورت تھی. تو میں نے کہا میں یار چلو میں یہ سنبھال لیتا ہوں فیلڈ. اللہ نے یہ مجھے توفیق دی کہ اللہ کی رحمت سے. اور اس انداز کو جو بالکل سادہ انداز سمجھے، تو اس میں الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ کے سامنے پوزیشن کا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے اس سادہ انداز کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہم وایا مدینہ کہاں کہاں نکل گئے اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا، یہ وہ وقت تھا جب بیان شروع ہوتا تھا مقررین کا، تو پہلے خطبہ پڑھا جاتا تھا. آپ جب اپنا انداز آپ کا تھا، آپ کا بیان بہت ابتدا میں آپ نے مختصر خطبہ دیا اور بیان شروع کر دیا آپ نے. مجھے تو اس کا بھی تجربہ تھا. ہوا یہ ایک جگہ میں مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق کیا. اب آواز تو میری جیسی بھی ہو، شوق بڑا، تو کہیں جلسہ وغیرہ ہو تو پہنچ جاؤں. تو ایک مسجد میں، اپنے بدائیں مسجد کی بات نہیں، کسی اور مسجد کے، وہاں ایک بزرگ بیان فرماتے تھے. تو اس سے پہلے میں کبھی پہنچ جاتا نعت شریف پڑھ لیتا. نعت پڑھنے کے بعد وہ بزرگ بیان فرماتے. اپنی جگہ وہ 100% درست ہی تھے، لیکن میری اپنی مطلب ہے کہ اتنی عمر تو تھی نہیں، سوچکا پڑے نہیں اتنا. تو وہ بزرگ کیا الحمدللہ کر کے وہ کچھ دیر تک وہ حمد و صلات فرماتے. بالکل وہ عبادت ہے، نعوذ باللہ میں تنقید نہیں کر رہا. لیکن یار میرے کو پلے نہیں پڑا، میرے دل نہیں لگتا، میں اٹھ کے چلا جاتا تھا. اس سے مجھے سمجھ پڑنی شروع ہوئی تھی کہ یار اپنے کو عوام کو وہ دینا چاہیے کہ فوراً یہ رک جائے. تو میں نے کیا کیا، وہ یہ ایک تو اپنا تعارف، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ میرا تعارف ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب وہ صلاۃ و سلام پڑھا کہ میں اٹھاتا تھا درود شریف کی فضیلت. یہ مکاشفۃ القلوب سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ اس میں جو ابواب ہیں، جو بھی چیپٹر، ہر چیپٹر میں پہلے درود شریف فضیلت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ کتاب منسوب ہے. تو میرے کو یہ اچھا لگا. اب ہم تو ہیں درود و سلام والے اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے اسی پر خاتمہ ہو ہمارا. تو درود شریف فضیلت تو یہ اس میں اٹریکشن ہے. فضیل اردو ہے نا، اور بیٹھنے والے بھی اردو طبقہ ہے. درود شریف فضیلت سے لوگ اتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں. ماضی کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایک مجھے، وہ میں شہر کا نام احتیاطاً نہیں لیتا، ہند کے کسی شہر کے حاجی صاحب ملے. پہلی ملاقات تھی. ایک جگہ کوئی محفل ہوگی، تو مجھے کسی نے کہا ہوگا بیان کرو، یا میں ویسے ہی وہ جذبہ تھا تو کھڑا ہو گیا ہوں گا. تو میں نے 2-4 روایتیں درود شریف کے فضائل بتائے. اس وقت تو صلو علی الحبیب کہنا بھی نہیں سیکھے تھے، یہ بہت بعد میں سیکھے. درود شریف کے فضائل بیان کیے میں نے، کوئی 3-4-5 حدیث سے بیان کی. تو وہ آدمی تھا، وہ کوئی کھاتا پیتا آدمی لگ رہا تھا. اس نے سنا ہوگا غور سے. ارے بھائی وہ تو میرے پیچھے لگا، شیوڈ تھا، ادھیڑ عمر کا تھا، میرے پیچھے لگا. بولا یہ آپ نے جو بولا نا، یہ ہم میرے کو لکھ کر دو. ہمارے یہاں تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہے اس طرح کا. آپ لکھ کر دو، میں ان کو دوں گا کہ دیکھو بیان یوں ہوتا ہے. درود شریف کی فضیلت ہم کو یہ بتاؤ، درود شریف کی فضیلت کیا ہے. وہ کاکا کوالٹی ہوتی نا، کوئی میمن کاکا تھا سمجھے، تو اس کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی. تو وہ بڑا بہرحال مجھ سے اس کو محبت ہو گئی. پھر وہ کراچی میں ایک بار یہ آئے میرے پاس، سفر کر کے آئے ہوں گے. تو اپنے طور پر کوئی ان کے یہاں کوئی شادی تھی، شاید ان کے بیٹے کی تھی، کیا تھی، ادھر شادی کی ہوگی انہوں نے. تو میرے کو بولا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. ارے بھائی تم میرے کو لے گئے نکاح پڑھانے کے لیے. اس کے بیٹے کا میں نے، یا اس کے داماد کا بیٹی کی ہو سکتا ہو، میں نے نکاح پڑھایا. خیر پھر وہ غالباً فوت ہو گئے. وہ صاحب تھے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، عاشق رسول تھے. تو اتفاق ہے، یہ کچھ عرصے پہلے ایک نوجوان ملنے آیا لائن میں لگ کے فیضان مدینہ میں، یہیں بلکہ میلاد ہال میں. اور مجھے کہتا ہے کہ وہ فلاں
جو آپ نے فلاں جگہ نکاح پڑھایا تھا فلاں، میں پہچان گیا، مجھے وہ یادگار واقعہ تھا نا. تو بولا جس کا آپ نے نکاح پڑھایا تھا نا اس دولہے کا بیٹا میں ہوں. وہ جوان ہو کر ملنے میرے پاس آیا تھا، تو یعنی وہ اس وقت کا جو بیج بویا تھا وہ ابھی تک مطلب تر و تازہ ہے. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. کہ محبت، سمجھے کہ یہ آئے تھے نکاح پڑھانے میرے ابو کی. تو یوں مطلب اللہ کی رحمت سے عشق رسول کے جام اللہ پاک کی رحمت سے خوب تقسیم ہوئے، اور سنیت کا باغ جو تھا وہ تو پہلے ہرا بھرا تھا، اس میں مزید ہمیں آبیاری کا موقع ملا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں